دل دیا دہلیز از قلم رفت سراج۔ گڈ نائٹ پپا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنی جیولری سمیٹتے ہوئے باہر نکل گئی۔ گڈ نائٹ گڑیا، وہ آہستگی سے بولے۔ وہ نہ جانے کس دھن میں تھی، ایک دم شرارے میں الجھ کر گرتے گرتے بچی۔ کیا مصیبت ہے، حاصل نہ وصول کچھ، چوٹ الٹی لگ جاتی۔ وہ دیوار تھام کر جھل آئی۔ خود سے باتیں شروع کر دی ہیں؟ کیا باتیں کرنے والے معذرت کر چکے ہیں؟ اس نے چونک کر سامنے دیکھا۔ باری ایک برساتی کوٹ ہاتھ سے جھاڑتے ہوئے زینے کی طرف سے آ رہا تھا۔ تم سے مطلب؟ وہ چٹک کر گویا ہوئی۔ اجی ہم کس قابل ہیں؟ بڑے جچ رہے تھے آج نعیم صاحب۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اپنے دیدے ٹیسٹ کرا لو، کوئی فالٹ آ گیا ہے۔ وہ دائیں بائیں سے شرارہ سمیٹ کر بڑے مصروف انداز میں مشورہ دے رہی تھی۔ باری نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے خاصی حیرانی سے اس کی سمت دیکھا۔ اگر گھر کی چار دیواری میں موجود افراد میں سے کسی پر تحقیق سے پی ایچ ڈی کی ڈگری ملتی تو میں آپ پر پی ایچ ڈی کرتا۔ اس نے برساتی کوٹ کاندھے پر لاد کر قدم بڑھا دیے۔ ٹھہرو، وہ بے ساختہ سی بولی۔ لیجئے، ٹھہر گیا۔ حکم؟ کہاں جا رہے ہو؟ بڑا عجیب سوال ہے۔ نیچے تو زمین پر یہاں وہاں نکلنے کے چانسز ہوتے ہیں، اوپر جا کر چھلانگ تو ماروں گا نہیں۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ ظاہر ہے اپنے کمرے میں ہی جا رہا ہوں۔ میں نے آج تک تمہارا کمرہ اندر سے دیکھا ہی نہیں، تعجب ہے۔ وہ واقعی حیران تھی۔ کبھی دن میں تشریف لائیے گا ہمارے پاس۔ وہ زینے چڑھنے لگا۔ بڑی اچھی چوائس ہے تمہاری، بہت اچھا گانا تھا۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا اور گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ کون سا گانا؟ وہی جو تم باغ میں 11ویں مرتبہ سن رہے تھے کہ ندیم بھائی آ گئے تھے۔ وہ فاخرانہ مسکرائی، جیسے اسے شرمندہ کر کے کوئی دیرینہ تمنا پوری کر رہی ہو۔ اچھی چیز سبھی کو اچھی لگتی ہے، دل چاہے تو مجھ سے کیسٹ لے کر سن لیجیے گا۔ مجھے اس کے اشعار یاد نہیں رہتے، بس اس کی طرز اور آواز اچھی ہے، اسی لیے اچھا لگتا ہے۔ وہ بے نیازی سے جواب دے کر تیزی سے زینے چڑھ گیا۔ شعر یاد نہیں رہتے، بہت ہی پوز کرتا ہے۔ اتنی دفعہ تو سنا ہے، کوئی بہرا بھی اتنی مرتبہ سنتا اسے بھی یاد ہو جاتا۔ پتہ نہیں اسے گھمنڈ کس بات پر ہے۔ وہ جھلاتی ہوئی اپنے کمرے میں گھس گئی۔ بھابھی کہاں ہیں آپ؟ وہ کچن کے دروازے پر استادہ تھا۔ بالو ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچن کے دروازے پر اس کا دوپٹہ پڑا ہوا تھا۔ وہ ایک دم ہی سامنے آ گیا۔ وہ بغیر دوپٹے پسینے پسینے ہو رہی تھی۔ ناگواری کا احساس دلاتی چند شکنیں اس کی پیشانی پر نمودار ہو گئی تھیں۔ بھلا اس طرح ایک دم سامنے آ جانے کی کیا تک تھی؟ اتنا اجڑ دکھائی تو نہیں دیتا؟ اس نے دوپٹہ کھینچ کر سر پر ڈال لیا۔ فرمائیے۔ اس کے لہجے میں خود بخود تلخی آ گئی۔ ہماری آنکھیں بند رہتی ہیں بھابھی، خاص طور پر عورتوں پر نظر ڈالنا تو ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے۔ اپنے حصے کی تو ہم فاتحہ پڑھ چکے ہیں۔ سردی بہت لگ رہی ہے، شاید بخار تیز ہو گیا ہے۔ ایک کمبل اور دے دیں۔ کمرہ یہاں سے دور ہے، زور دے کر ہم آواز لے نہیں سکتے، اسی لیے ہمت کر کے خود کو کھینچتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں۔ لازماً آپ ستم گر ہوں گے، آپ کی شکل بہت پیاری ہے۔ وہ بڑبڑانے کے انداز میں شعر پڑھتے ہوئے واپس پلٹ رہا تھا۔ بالوں کا دھیان کہیں اور تھا۔ اس کی سمجھ میں شعر کیا آتا؟ اس کی حساس طبیعت تو جیسے یہ سن کر ہی تڑپ گئی تھی کہ سخت بخار کی وجہ سے سردی لگ رہی ہے۔ وہ تیزی سے اسٹور کی طرف گئی۔ وہ لال خان کا لایا ہوا میڈ ان یو ایس اے قسم کا بلینکٹ لے کر اس کمرے میں چلی آئی جہاں عارف کا قیام تھا۔ عارف بھائی، یہ کمبل۔ اس نے دور ہی سے اسے متوجہ کیا۔ شکریہ بھابھی۔ وہ بے دم انداز میں اپنے بیڈ پر گر پڑا تھا اور تیز تیز سانس لے رہا تھا۔ بالوں کھڑی دیکھتی رہی۔ عارف میں پہلے سے موجود کمبل اٹھانے کی سکت نہیں تھی۔ بالآخر وہ آگے بڑھی۔ عارف کی آنکھیں بند تھیں۔ اس نے آہستگی سے کمبل اس پر پھیلایا، پھر ساتھ لایا ہوا دوسرا کمبل بھی اس پر ڈال دیا اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اگلی بات کا انتظار کرنے لگی۔ بھابھی، لال خان سے کہنا پہلی فرصت میں میری ماں کو اطلاع کر دے کہ میں آپ کے ہاں زندگی پوری کر رہا ہوں۔ ملنا چاہے تو آ کر مل جائے۔ اس کی آواز بہت دھیمی اور کمزور تھی۔ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں عارف بھائی؟ آپ انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے۔ وہ چھوٹے دل کی لڑکی تھی۔ کم نہیں نازش ہم نامی چشم خوباں، تیرا بیمار برا کیا ہے گر اچھا نہ ہوا۔ اور بھابھی، وہ جو آگے کہا ہے چچا غالب نے
کہ درد مند کش دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ وہ کھانسنے لگا۔ بالو حیران پریشان سی کھڑی تھی۔ توبہ، نشے کی طرح عادی ہے شعر پڑھنے کا، اس حالت میں بھی اتنا تیز چلتا ہے، وہ سوچ رہی تھی۔ آپ کے لیے چائے لاؤں عارف بھائی؟ اس نے اس کا دل انسانی ہمدردی سے لبریز کر دیا تھا۔ نہیں بھابھی، اس وقت تو ذرا سا اٹھنا محال ہے، کچھ کھانا پینا محال ہے، اس کے لیے میں لال خان کا انتظار کیے لیتا ہوں۔ شکریہ۔ آپ لیٹے لیٹے اللہ اللہ کرتے رہیں، دل کو سکون ملتا ہے۔ اسے بروقت یہی ہمدردانہ فعل سجھائی دیا کہ اسے یاد الہی کی ترغیب ہی دے ڈالے۔ کاٹ دیتا ہے کتنے بند عدم، بندہ ذوالجلال ہو جانا۔ مگر وہ خود ہی شعر کہہ کر ہنس دیا۔ مگر بھابھی، اب آخری عمر کے میں کیا خاک مسلمان ہوں گے؟ آپ کی عمر زیادہ تو نہیں؟ بالو کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ عمر کا پیمانہ سال نہیں، قوت حیات ہوتی ہے بھابھی۔ وہ اس کی سادہ لوہی پر مسکرا دیا۔ اس نے مصرے سے اپنے مطلب کی بات اخذ کر لی تھی اور بس۔ وہ در حقیقت اتنی گہرائیوں میں اترنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ میں آپ کے لیے نمکین دلیا بنا لیتی ہوں، وہ دوپہر کا کھانا کھانے آئیں گے تو آپ ان کے ساتھ کھا لیجیے گا۔ وہ باہر نکلتے ہوئے بولی، آپ کے وہ جب تک آئیں گے میں پیاسا مر جاؤں گا۔ فرشتے آپس میں بحث کریں گے کہ صحرا میں بھٹک کر مرا ہے، حلق میں کانٹے دکھائی دے رہے ہیں۔ میں ابھی لاتی ہوں پانی۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ کچن میں نل سے پانی لیتے ہوئے اسے دھیان آیا تو وہ اٹھ کر بیٹھنے کے لائق نہیں، پانی کیسے پیے گا؟ کیا وہ اسے سہارا دے کر اٹھائے گی؟ اسے جھرجھری آ گئی۔ بالکل نہیں، یہ تو وہ کبھی نہیں کرے گی۔ شوہر کی غیر موجودگی میں وہ کسی نامحرم کے اس قدر قریب جانا سراسر فتنہ سمجھتی تھی۔ اوہ، اسے ایک دم دھیان آ گیا۔ اس نے ایک چمچ ساتھ دیا۔ مسئلے کا حل سمجھ میں آتے ہی پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ واپس عارف کے کمرے میں آئی اور چمچے میں پانی لے کر اسے متوجہ کیا۔ عارف بھائی پانی؟ ہاں، خواب تو اچھا ہے، یوں بھی ساحلی شہر میں رہتا ہوں، پانی ادھر بہت ہے، مگر منہ میں تو اس وقت صحرا کروٹ لے رہا ہے۔ یا اللہ، اتنا کمزور ہونے پر اس قدر بولتا ہے۔ طاقت آ گئی تو کیا عالم ہوگا۔ چمچہ لائی ہوں ساتھ، آپ آنکھیں بھی کھولیں اور منہ بھی۔ وہ زچ ہو گئی تھی۔ عارف نے تعمیل کی۔ وہ اسے پانی پلاتی رہی۔ وہ اس کی سمت دیکھنے کے بجائے چھت کی طرف دیکھتا رہا۔ ارے کیا بہت حالت خراب ہے؟ پیچھے سے لال خان کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ بالوں کے ہاتھ سے گلاس فرش پہ جا گرا۔ وہ یہاں وہاں کرچیاں بکھر گئیں۔ کیا میں دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی؟ کھلا ہوا تھا۔ دل بری طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ لرزتی ہوئی پیچھے ہوئی اور شیشے کے ٹکڑے اٹھانے لگی، مگر نہ جانے کیوں نظریں اٹھا کر لال خان کی سمت نہیں دیکھ سکی۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، انسان اپنے دھیان میں ہو تو اچانک آواز سے چونک پڑتا ہے۔ میں تو اسی لیے دبے پاؤں واپس آیا تھا کہ کہیں میرا یار پیاسا نہ مر جائے۔ یہ تمہاری بھابھی ہے، اسے بہت شرم آتی ہے۔ شکر ہے اس نے تمہیں پوچھ لیا۔ اب چلو اٹھو، ہسپتال میں داخلے کا بندوبست کر کے آیا ہوں، باہر گاڑی کھڑی ہے۔ لال خان نے عارف کو بازوں میں اٹھا لیا۔ کرچیاں چنتی بالوں نے نہ سر اٹھایا نہ لال خان سے کوئی بات کی۔ اس کے ہاتھ پیروں کی جان کیوں نکل رہی تھی؟ بالکل ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ دروازہ بند کر لو بالو، لال خان کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بولا۔ مگر بالو تو جیسے کسی پتھر کی طرح اپنی جگہ اٹل تھی۔ حالانکہ اس نے کوئی چوری نہیں کی تھی، مگر حالت چوروں جیسی تھی۔ کیا سوچتے ہوں گے؟ یہ ویسے تو سامنے نہیں آتی، اور جب میں موجود نہیں ہوتا کہیں انہیں کوئی برا خیال نہ آ جائے۔ حالانکہ وہ بیچارہ 3 میں نہ 13 میں، آج مرا کل دوسرا دن۔ مگر لال خان کو اس طرح غیر مرد گھر میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ اب تک اپنے مرد سے کھل کر بات نہیں کر پاتی، بلکہ کیا اس کے دوست کو پانی پلا رہی تھی۔ وہ کم عمر تھی۔ بے بنیاد وسوسے اس کے کچے ذہن کو پریشان کر رہے تھے۔ وہ ساتھ والا آمنہ کا باپ اپنی عورت کو کس طرح تانوں سے کھاتا ہے۔ وہ اپنے آنگن میں کام کرتی سنا کرتی تھی۔ جب بھی غصے میں ہوتا کھڑے کھڑے غریب کو 10-20 یار گنوا دیتا۔ اسے اس طرح کی باتوں سے ہمیشہ گھن آتی تھی۔ ایک مرد کا عورت پر کیچڑ اچھالنا بہت مکروہ لگتا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ جب اس کی شادی ہوگی تو وہ ایسی عورت بنے گی جس کی وفا پر اس کا شوہر قسم کھا سکے۔ کہیں یہ واقعہ کبھی تانا نہ بن جائے۔ بار بار ایک فلم ذہن کے پردے پر چل رہی تھی۔ وہ پانی پلا رہی تھی، پیچھے سے لال خان آ گیا تھا۔ یار باری، تم بالکل بیکار نکلے۔ فوراً نے اسٹڈی میں باری کا پیچھا لیا۔ یعنی وہ کوئی کتاب ڈھونڈ رہا تھا۔
بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ ایک شخص باہر سے آیا، ہمارے گھر کی ایک لڑکی پر ہاتھ صاف کیا اور چلتا بنا۔ یار گھر میں ہی اتنے اچھے تھے، سوئمبر ہو سکتا تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ منگنی تو ہوئی ہے، کوئی نکاح تو ہوا نہیں، جا کر کہہ دو بابا صاحب سے۔ باری کو مطلوبہ کتاب نہیں مل رہی تھی۔ شریف آدمی، میں صرف اپنی بات تو نہیں کر رہا۔ فاران ایک دم پھڑپھڑا کر رہ گیا۔ تو پھر پرچی پر نام لکھ کر دے دو۔ یاور چچا کمپیوٹر سے قرآن اندازی کرا لیں گے، کمپیوٹر کی تو سب مانتے ہیں، یقیناً کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ ارے میرے بھائی، ارے سقراط کے کچھ لگتے، بات سمجھ میں نہیں آئی اور ہو گئے مشورے شروع۔ بھلا یہ غیروں میں رشتہ کرنے کی کیا تک تھی؟ وہ بھی اتنی ایمرجنسی میں جیسے کوئی معرکہ ہو رہا ہو، ہار جیت کے مسئلے آن پڑے ہوں۔ تم نے ہم میں سے کسی کو نہیں بتایا، حالانکہ تم تو وہ کمپیوٹر ہو جس میں بابا صاحب کا سب کچھ فیڈ ہو جاتا ہے۔ فاران نے پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑتے ہوئے کہا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا مگر واقعی مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ تھک کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں اپنی مردانگی کی بڑی حفاظت کرتا ہوں، معمولی سی زنانہ ملاوٹ مجھے پسند نہیں، ورنہ ابھی لگا دیتا تمہیں قسموں پر کہ کھاؤ میرے سر کی قسم، فلاں کی قسم، اللہ کی قسم۔ ہم سب بہت شاکڈ ہیں، آپ کو مطلع کیا جا رہا ہے۔ او یار، میں نے سنا ہے وہاں کراچی میں بڑی مکسنگ ڈنر ہوا، زنانہ مردانہ کمبائن۔ یہ بھی غلط ہے؟ میں وہاں سے آ چکا تھا، کیا کہہ سکتا ہوں؟ باری کے سر میں درد ہونے لگا۔ اچھا بتاؤ، اس گھن چکر میں ایسی کیا بات ہے جو اسے ترجیح دی گئی؟ ایسا تو یہاں ہوتا نہیں۔ آپ انٹرسٹ ہے روشی بی بی میں؟ باری ضد ہو کر سوالات پر اتر آیا۔ لا حول ولا قوت، دماغ خراب نہیں ہے میرا جو سول انجینئر سے ایک دم شعلہ بدل کر مکینیکل انجینئر بن جاؤں؟ نٹ ڈھیلے رہتے ہیں اس کی طرف، کیا ہر وقت ٹول باکس اٹھائے پھروں گا؟ فاران بری طرح سلگا۔ پھر دھواں دھار زریں اظہار خیال کا مقصد؟ یار سبب بتاؤں؟ ایمرجنسی کا بتاؤ۔ ایک رنگروٹ کو اٹھا کر چیف بنا دیا گیا، ہمیں ایسے دیکھ رہا تھا جیسے ہم سب گھاس خور ہوں۔ اگر کوئی آپ میں انٹرسٹڈ ہے تو بتائیں، میں آگے نام پیش کر دوں گا۔ اس نے بات کاٹی۔ بابا صاحب کے فیصلوں کے بعد ہمارے ہاں لکیر پیٹی جاتی ہے میرے بارسوخ بھائی، فاران نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اب اگلا حکم سنائیے، وہ رسانت سے کہہ رہا تھا۔ ہم سب اس ناگہانی پر حیران اور پریشان ہیں۔ اصل بات کا کھوج لگاؤ یار، کہیں لڑکی ماری نہ جائے۔ جو واردات ہو رہی ہے وہ پریشان کن ہے۔ کہہ رہا تھا اس نے تصویریں بھی نہیں بنوائیں، کھانا بھی نہیں کھایا اور جلدی سونے چلی گئی تھی۔ وہ بہت خوش ہیں، ڈونٹ وری۔ اس نے فاران کو بیچ میں ٹوک دیا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اس نے فاران کو یقین دلایا۔ پتہ نہیں یار کیا ٹھیک ہے کیا غلط، مجھے تو لال بتی کی سپارکنگ دکھائی دے رہی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ یقین کرو، اگر تمہارے ساتھ بھی روشی، مجھے میری اوقات میں رہنے دیں فاران۔ وہ شاید فاران سے پہلی بار تلخی سے مخاطب ہوا، جب بھی فوراً ٹھٹک کر رک گیا۔ کیا تمہاری اوقات کو کیا ہوا؟ ڈونٹ بی کمپلیکسڈ، احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ فاران نے تحمل سے سوال کیا اور نصیحت بھی کی۔ باری سنی انسنی کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ انٹرنیشنل لاء کی بک نہیں مل رہی، پہلے ڈومیسٹک لاء پر عبور حاصل کرو۔ جھک نہیں مار رہا ہوں، فرحان جھلایا۔ یہ میرا شعبہ نہیں ہے، آپ سب مجھے بخش دیں۔ وہ اس بار بجائے چڑھنے کے مسکرا رہا تھا، مگر تمہاری اپروچ فل ہونا شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ فاران نے ترکی بترکی کہا، مگر میرے اپروچ فل ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ میں کانفیڈینشنل ادھر سے ادھر نہیں کرتا۔ بالآخر اس نے سنجیدگی سے قطعی جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے تمہیں حقیقت معلوم ہے۔ فاران اپنی جیت پر مسکرایا۔ باری خاموش رہا۔ مجھے بتاؤ، کسی سے نہیں کہوں گا۔ فاران شاید سب کی نمائندگی کر رہا تھا۔ وہ راز ہی کیا جو دوسروں کو منتقل ہو جائے؟ وہ بدستور کتاب تلاش کرتا رہا۔ اہمیت جتا رہے ہو؟ فاران قدر خفگی سے گویا ہوا۔ آپ کسی کی زندگی یا کیریئر کی قیمت پر مجبور کریں گے؟ وہ فاران کی طرف پلٹا اور اس کے چہرے پر نگاہ ڈالتا ہوا بولا۔ فاران نظر نہ اٹھا سکا۔ ہرگز نہیں، اب یوں بھی فائدہ نہیں ہے۔ وہ اسٹڈی سے باہر چلا گیا۔ باری نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ سب اپنی اپنی پریشانیوں کا اظہار کسی نہ کسی سے کر دیتے ہیں۔ ہم اگر کسی سے کچھ کہہ سکتے ہیں تو یہ بیچاری دیواریں ہیں۔ سر کی قیمت خواہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، دل کی قیمت سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ ہم انشاءاللہ سودا مہنگا ہی کریں گے۔
بلکہ کر رہے ہیں۔ زندگی اور کیریئر کا سن کر آپ خوفزدہ ہو گئے۔ فارحان صاحب، دل بھی کوئی منصب رکھتا ہے اس خاندان میں؟ کتنی بے توقیر شے ہے یہ یہاں اس حویلی میں۔ وہ تلخی سے مسکرا رہا تھا۔ زندگی خطرے میں دیکھ کر آپ نے بحث ہی سمیٹ لی۔ کچھ زندگی سے بھی زیادہ ہوتا ہے جو اس حویلی کے مکینوں کے شعور سے ماروا ہے۔ حویلی کی پتھر کی حویلی سے پتھر کی قبر تک یہاں پتھروں ہی کی اہمیت ہے۔ اس نے کھولتے ذہن کو کھوجتی نظروں سے بالآخر شیلف کے سب سے نچلے خانے میں سے مطلوبہ کتاب ڈھونڈ نکالی اور اپنے کمرے میں جانے کے خیال سے باہر نکلنے لگا۔ باری یار، جسٹ اے منٹ، ایک کانفیڈینشیل ہے۔ ندیم جو بڑا حواس باختہ سا اسٹڈی میں داخل ہوا تھا، یعنی اس جانے ناتواں پر ایک بوجھ مزید، وہ مسکرا دیا۔ یار غضب ہی ہو گیا ہے۔ اس نے اسٹڈی کا دروازہ بند کرتے ہوئے اگلا جملہ کہا، پہلے یہ بتاؤ تم نے کبھی کسی سے عشق کیا؟ وہ آرام سے کرسی پر ڈھہ گیا۔ باری قدرے ٹھٹکا، پھر مسکرایا۔ عشق کرتے نہیں ہیں، عشق ہو جاتا ہے۔ کرنے کا لفظ اس صورت میں استعمال کرتے ہیں جب کوئی کام ارادے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس پوزیشن میں ارادہ بالکل کام نہیں آتا۔ وہ بھی بیٹھ گیا۔ واہ یار، میری سوچ کے مطابق تم تو واقعی تجربہ کار نکلے۔ ندیم کو جیسے اطمینان ہوا۔ کیا مطلب؟ وہ قدرے الجھ گیا۔ بات یہ ہے یار، وہ بھٹی انکل ہیں نا، ان کا بیٹا نمبر 2 میرا بیسٹ فرینڈ ہے۔ اس کی ایک بہن ہے جسے میں بالکل سگی بہن سمجھتا ہوں۔ یہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں نکل رہی۔ گھر کی اکلوتی دختر نیک اختر کو تو آپ نے بہن بنا لیا۔ اس نے بات کاٹ دی، حالانکہ دلچسپی بیدار ہو رہی تھی کہ آخر قصہ کیا ہے۔ یار، اس کی کزن آئی ہوئی ہے۔ میں نے بطور شرارت 1-2 مرتبہ اسے گھور کر دیکھ لیا۔ 2-4 مرتبہ اور دیکھ لیجیے، اگر آسانی سے نظر آ جاتی ہے۔ وہ ہنس دیا۔ او نہیں بھائی، او مگروں ہی پہ گئی ہے۔ وہ کیا کہا ہے شاعر نے کہ عاشق اپنا جان لیا ہے، شاید اس نے میر ہمیں دیکھا بھری مجلس میں ہم اپنے ہی سے شرماتے گئے۔ یار، آج یہ رقعہ ملا ہے، اگر میں نے اس سے بے وفائی کی تو وہ خود کو آگ لگا لے گی۔ ندیم نے رقعہ باری کی طرف بڑھایا۔ آپ اسے رکھیں، یہ آپ کے لیے ہے۔ وہ طرح دے گیا۔ کچھ سجھاؤ باری صاحب، کچھ کرو۔ کچھ کرنا بیٹھے، یہ اپنا تو بھٹا بیٹھ جائے گا۔ عجیب نڈر لڑکی ہے، حویلی رنگ کرنے لگی ہے۔ ندیم بہت پریشان تھا۔ کیا سمجھاؤں؟ اگر اچھے خاندانی لوگ ہیں تو آپ شادی کر لیجئے اس سے۔ اس نے پرسکون چہرے اور اعصاب کے ساتھ مشورہ دیا۔ اس سے شادی کا ارادہ ہوتا تو تمہارے پاس ڈسکس کرنے کیوں آتا؟ ندیم بھنا کر رہ گیا۔ پھر گھورا کیوں تھا؟ وہ اپنی سیراب اور چمکدار آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑے ہوئے تھا۔ یونیورسٹی بس کی عادت ہے، آہستہ آہستہ چھوٹے گی، وہ ڈھٹائی سے کہہ رہا تھا۔ باری کتاب ہاتھ میں تھام کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ ندیم خان، ہو سکتا ہے آپ کو برا لگے، مگر ہم آپس میں ایک دوسرے سے مخلص رہے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ رک گیا، جیسے کسی تذبذب کا شکار ہو یا الفاظ کو ترتیب دے رہا ہو۔ لڑکیاں شیشہ ہوتی ہیں اور محبت ان کی کمزوری، ان سے کھیلتے نہیں، یہ قتل عمد ہے میرے نزدیک۔ شیشے کو معمولی سی بھاپ بھی چھو جائے تو عکس دھندلا جاتا ہے۔ جو ہمارا آپ کا صرف ہوتا ہے وہ ان کا بس ہوتا ہے۔ اس نے ندیم کی طرف دیکھے بغیر قدم آگے بڑھا دیے۔ تم کیسے دوست ہو؟ تم نے مجھے احساس جرم میں مبتلا کر دیا۔ ندیم بے انتہا الجھ گیا تھا۔ میں نے تو حقیقت کہی ہے، رد عمل آپ کا ذاتی شعور ہے۔ وہ بہت دھیمے انداز میں کہہ رہا تھا۔ مگر اس سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے اس سے محبت تو نہیں۔ وہ اٹھ کر باری کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اور ہاں، یہ محبت کیا ہوتی ہے؟ وہ سچ مچ احساس جرم میں مبتلا تھا۔ شدت سے اس بات کا خواہش مند محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اسے اس اندرونی جنگ سے نجات دلا دے۔ خلیل جبران کہتا ہے، محبت خود کو پیش کر دیتی ہے، یہ اپنے سوا کچھ نہیں چاہتی۔ امرتا پریتم ایک جگہ لکھتی ہیں، محبت ایک آگ ہے اور جدائی ہوا۔ آگ کم ہوگی تو ہوا اسے بجھا دے گی، آگ زیادہ ہوگی تو ہوا اسے بھڑکا دے گی۔ آپ ان سے دور رہیے کچھ عرصہ، انہیں نہ دیکھیے۔ اگر بہت زیادہ ہیں تو ان سے شادی کر لیجئے، وگرنہ بڑے انسانوں کی طرح اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معذرت کر لیجئے گا اور آئندہ کے لیے اس قسم کی شرارت سے توبہ کر لیجئے گا۔ مجھے اجازت؟ بڑی جلدی میں رہتے ہو؟
ندیم غائب دماغی کی کیفیت میں تھا۔ جی بس کچھ اسٹڈی کرنا ہے، پھر صحیح، اوکے۔ وہ تیزی سے باہر نکل آیا، مبادا کوئی نئی بات پیدا ہو جائے۔ محبت خلیل جبران اور امرتا پریتم کے احساسات پر تو متنجج نہیں، ہر انسان کے ذاتی تجربات بھی ہوتے ہیں مسٹر باری۔ بالکل، جب ہم اپنے ذاتی احساسات چھپانا چاہتے ہیں تو دوسروں کی کہی کوئی بات دہرا دیتے ہیں۔ وزیر نے طے کرتے ہوئے بڑی حقیقت پسندی سے مسکرا دیا، گویا یہ جتاتے ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں دوسروں سے سن رکھا ہے، ذاتی طور پر کچھ اندازہ نہیں۔ حالانکہ مسٹر باری آپ یہ کہہ سکتے تھے، محبت اس طلسمی پرندہ کا نام ہے جس کے سنہرے پروں سے کرب کی آنچ آتی ہے، کہیں دور بسیط فضاؤں میں پرواز کرتا ہے، مگر دل کے دندہ میں کسی قیدی کی طرح سر پھوڑتا محسوس ہوتا ہے۔ محبت اس کھیت کی طرح ہے جسے نیندیں قربان کر کے پانی لگاتے ہیں، اور یہ کہ محبت تھک کر ابدی نیند تو سو سکتی ہے مگر مایوس نہیں ہوتی۔ یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ محبت کائنات کا سب سے خوبصورت انکشاف ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں دنیا میں جتنا بھی حسن نظر آتا ہے سب محبت کی تشریح ہے۔ وہ آخری زینے طے کر کے اپنے کمرے کی طرف مڑا اور کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا، رات میں پپا پیا کرو، یوں بھی سب جلدی سو جاتے ہیں۔ روشنی سنبھل کر حملہ آور ہوئی تھی، میں شاید کسی دھیان میں تھا۔ وہ کترا کر آگے بڑھ گیا، تمہارا کمرہ دیکھنے آئے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے چل رہی تھی، آئیے دیکھ لیجئے۔ اس کی بے نیازی گہری نیند کی طرح ٹوٹ کر نہیں دے رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گئی۔ انتہائی سادہ کمرہ تھا، لائٹ گرین اور وائٹ کے امتزاج کا مظہر، فرنیچر وائٹ پالش کا، پردے لائٹ گرین، بیڈ شیٹ وائٹ تو بیڈ کور گرین، اور وائٹ پھول اور گرین زمین والا کارپیٹ۔ ایک طرف شیلف کارنر پر بڑا سا گرین گلدان تھا جس میں تازہ پھول تھے۔ بھائی تمہارے کمرے میں آ کر تو قومی جذبہ بیدار ہو رہا ہے، قومی پرچم کو سلامی دینے کو جی چاہ رہا ہے۔ وہ ہنس پڑی، باری خاموش رہا اور دریچے سے پردے سرکانے لگا۔ اتنے اہتمام سے رہتے ہو اندازہ نہیں تھا۔ وہ پھر گویا ہوئی، اجی ہمیں کہاں فرصت اہتمام کی، وہ تو پچھلے دنوں اکا اپنا بیڈ روم سیٹ کرا رہے تھے، کوئی مہربانی والی رگ پھڑک گئی۔ دراصل ان کا کمرہ بھی تو برابر میں ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا، بابا صاحب تو کوئی آبجیکشن نہیں کریں گے کہ کیوں پیسے خرچ کر رہے ہو۔ اس نے باری کا چہرہ غور سے دیکھا، وہ مجھے غیر ضروری رعایت دے دیتے ہیں۔ وہ مسکرا کر اس کی شکل دیکھنے لگا، کیوں تم میں کیا سرخاب کے پر لگے ہیں؟ وہ اپنی مخصوص نخوست کے مظاہرے سے باز نہیں رہ سکی۔ انہی سے پوچھئے گا، تم ان کے گھوڑوں پر بہت محنت کرتے ہو، شاید اسی لیے وہ اپنے استبل کو حویلی پر فوقیت دیتے ہیں۔ بات یہ ہے، اس نے بڑے ماہرانہ انداز میں تجزیہ کیا، بالکل بالکل یہی بات ہوگی، آپ ان کی پوتی ہیں، ان کے بارے میں زیادہ بہتر جانتی ہیں۔ وہ ایک اخبار اٹھا کر پڑھنے لگا، طنز کر رہے ہو؟ وہ بدک گئی، یہ تاب، یہ مجال، یہ طاقت، واللہ۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا، تم برا کیوں نہیں مانتے؟ وہ چڑ گئی، وہ کیسے مانتے ہیں؟ وہ بھی ہنس دیا، کیا برا لگتا ہی نہیں یا سینس نہیں ہے یہ؟ وہ ہنوز کھڑی تھی، شاید سینس نہیں ہے۔ اس نے نہایت آسانی سے اتفاق کر لیا، تمہیں تو یہ بھی سینس نہیں کہ کوئی کھڑا ہے تو اسے بیٹھنے کے لیے کہہ دو۔ وہ بازو لپیٹ کر ٹہلتی ہوئی دریچے میں جا کھڑی ہوئی، کمرہ بھی آپ کا ہے، گھر بھی آپ کا، جیسے چاہے استعمال کریں۔ وہ پھر اسی سکون اور مسکراہٹ سے گویا ہوا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تم میری انگیجمنٹ سے خوش نہیں ہو، خاصے بدلے ہوئے لگ رہے ہو۔ آخر کار اس نے کہہ دیا، مائی گاڈ، یہ کیا آ گیا آپ کے ذہن میں؟ مجھے تو اس قدر اطمینان ہے آپ کی اس تبدیلی پر کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتی، بلکہ میں تو اس بات پر الجھ گیا ہوں کہ بابا صاحب سے شادی کے بجائے یہ منگنی ونگنی کا چکر کیوں ڈال دیا۔ کہوں میں تو کہتا ہوں سیدھے سیدھے شادی کر دیتے، جو کام ہر حال میں کرنا ہے اس میں دیر کیوں کی جائے؟ آپ کی اس تبدیلی کا بھروسہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ آپ موڈی ہیں اور پاگل ہیں۔ بند کرو یہ تقریر، بڑے آئے وہاں سے میری ہمدرد، شادی کر دیتے تو بتاتی میں اچھی طرح سے، میں تمہارے گلے میں تو نہیں لٹک رہی زبردستی، اپنی جان چھڑانے کی پڑی ہوئی ہے، کیا میں سمجھتی نہیں ہوں؟ بچی ہوں میں تو اپنی جان چھڑانے کو تمہیں ڈھال بنا رہی تھی، تمہارا تو کام ہی یہ ہے حویلی والوں کے کام آنا۔
तुम शायद ये समझने लगे हो कि मैं तुम्हारे इश्क में मरी जा रही हूँ। नॉनसेंस। वो बुरी तरह मुश्तइल हो गई। बारी उसी तरह पुरसकून अंदाज में बैठा अखबार रोल कर रहा था। खाली पढ़ने लिखने से क्या होता है? तुम हो क्या? मैंने तुम्हें अहमियत दी इसलिए कि मैं अहमक हूँ। तुम जाने किन ख्यालों में उड़ने लगे। मैंने तो सिर्फ ये सोचा था कि तुम इस्तेमाल होने वाली शय हो, तुम्हें इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं। उसका सांस तेज तेज चलने लगा। वो दम लेने को रुक गई। बारी ने उठकर साइड टेबल से जग उठाकर गिलास भरा और इसकी तरफ बढ़ा दिया। आप सोच रही होंगी कि जवाबन में कहूँगा, इसीलिए मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कहने को कुछ नहीं है। आपका कीमती वक्त ज़ाया हुआ, इसलिए वजाहत कर रहा हूँ। आप अलबत्ता और कुछ कहना चाहें तो कह सकती हैं। अगर मैंने आपको हर्ट किया है तो मैं आपसे सॉरी करने में कोई कबात महसूस नहीं करूँगा। यू फूल, यू, आई हेट यू, आई रियली 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 हेट यू। उसने बारी के हाथ से गिलास लेकर कारपेट पर दे मारा और ख़ुद बेड पर बैठकर दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। बारी ने आगे बढ़कर दरवाज़ा ठीक तरह से बंद किया और खामोशी से कुर्सी पर बैठकर दोबारा अखबार खोलकर नज़र डालने लगा। एक आदमी बाद एक उच्ची सी नज़र रोती हुई रोशनी पर भी डाल लेता, फिर दोबारा नज़रें अखबार पर दौड़ाने लगता। आखिर 5 मिनट बाद उसकी सिसकियाँ थम गईं। उसने दुपट्टे से आंखें रगड़ी और बारी की तरफ देखा। ऐन उसी लम्हे बारी की निगाहें भी इसकी तरफ उठी। वो बहुत खूनी अंदाज में उसको देख रही थी। बारी ने बहुत आहिस्तगी से अपनी नज़रों का रुख दोबारा अखबार की तरफ मोड़ लिया था। जी चाह रहा है अखबार समेत तुम्हें आग लगा दूं। वो बेड से उतरकर खड़ी हो गई। बारी अखबार रोल करके थोड़ी के नीचे टिकाकर मुस्कुराकर इसे देखने लगा। मेरी तरफ से कोई मुज़ाहमत नहीं होगी, आप शौक पूरा करें। हूँ। वो पैर पटकती आगे बढ़ी और झटके से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। बारी उसी अंदाज में बैठे जाने किस सोच के पाताल में भटकने लगा। यावर अली खान को गए हुए आज तीसरा दिन था। इसने तो उनके जाते ही अपना सूटकेस पैक कर लिया था। उस दिन के बाद से इसे बारी भी नज़र नहीं आया। मामा ने खुद बता दिया था कि सराय गया हुआ है। सराय में पता नहीं कौन से मेले लगते हैं आए दिन। उसने सुनकर सर झटक दिया। एक तो कराची जाने का सुनकर जोशो खरोश इस दर्जे का था कि दिल नहीं लग रहा था। जी चाहता था पर लगाकर कराची पहुंच जाए। वो बड़ी बेदिली से बाग में आई और झूला झूलने लगी। 3 रोज से तबीयत पर कुछ बोझ भी महसूस हो रहा था। अंदर से जाने कितनी मरतबा ये आवाज़ आई कि उसे बातें नहीं करनी चाहिए थी। किस तरह ताक ताक कर उसने बारी की रूह पर निशाने लगाए थे और वो कितने खामोशी से सुनता रहा। जवाबन कुछ कह देता तो शायद एहसासात इतने शदीद नहीं होते। वो झूला झूलते हुए मुसलसल सोच रही थी। बीबी, हरिपुर से खान का फ़ोन आया है। वो कह रहे हैं आप शाम 6 बजे तक तैयार रहिएगा, उनका ड्राइवर आएगा। कल्लू इसे खड़ी पैगाम दे रही थी। वो चौंक कर कल्लू को देखने लगी, फिर एकदम उछलकर झूले से नीचे आई और अंदर दौड़ गई। 5 तो बज रहे थे। अपने कमरे में आकर दीगर ज़रूरी चीज़ें समेटने लगीं। वक्त बहुत कम था। अभी अपने कज़न्स के सामने धमाका भी करना था। उस दिन से खबर दबाए हुए उसका पेट फूलने लगा था। जाहिर है उनके लिए यह खबर अनोखी होनी थी कि बाबा साहब की बात पहली बार वो अपनी बेटी को बुला रहे थे। वो कपड़े उठाकर बाथरूम जा रही थी कि बड़ी अम्मी आ गईं। कल उन्हें बता दिया तुम्हें? वो आते ही मुखातिब हुई। जी बड़ी अम्मी। अच्छा तो तुम तैयारी करो, टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। अंधेरा तो वैसे भी हो गया है, मगर अब क्या करें, यावर आ रहे हैं। हैरत है वो तुम्हें वहाँ क्यों बुला रहे हैं, और फिर वहाँ तन्हाई में तुम्हारा दिल कैसे लगेगा। खैर दिल ना लगे क्या कर सकते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें बंधवा देती हूँ, रास्ते में खा लेना। जी अच्छा, वो उजरत भरे अंदाज में बोली। अच्छा चलो तुम तैयारी करो। वो बड़ी गुमसुम सी नज़र आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दरवाजे की सिमत बढ़ रही थी। रोशनी इनकी पीठ होते ही छपाक से बाथरूम में घुस गई। 2 मिनट में कपड़े तब्दील किए और ब्रश करती हुई हॉल कमरे में आ गई, जहां वो सब हस्ब तवक्को हाथ पैर फैलाए बच्चों का कोई प्रोग्राम देख रही थी। हेलो कज़न्स, उसने दरवाजे में खड़े होकर चीख मारी। वो सब चौंक पड़ी। अरे आओ भाई, कहाँ गायब हो, कमर से निकलती ही नहीं, आ जाओ। मूना ने पैर समेटते हुए कहा। हम इसलिए आए हैं कि हम जा रहे हैं। उसने फुलझड़ी छोड़ी। खैर हो, कितने चले?
रूबी को भी स्क्रीन से नजरें हटाना पड़ी। हरिपुर, उसने खासा इस्तागासा का सबूत दिया। अकेली वो सब अपने अपने जाविये बदल कर मुतवज्जा हो गईं। पप्पा के ड्राइवर के साथ उसने वजाहत की, भाई क्या हो रहा है ये? जरी को यकीन न आया। बड़ा अच्छा हो रहा है, वो खिलखिलाई। यावर चचा ने बुलाया है। सैर की शौकीन तानिया फड़फड़ाई। जाहिर है बिन बुलाए तो हम खुदा के यहाँ भी न जाएं। उसके अंग अंग में तरंग थी। जाने की कोशिश तो की थी। शीनू ने मुकाबिल के दरवाजे से दाखिल होकर टुकड़ा लगाया। रोशी ने आज अपना अच्छा मूड उनकी खातिर ख़राब नहीं किया और अंदर आकर एक मुड़े पर बैठ गई। वो सब इसे घेर कर बैठ गईं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सा समा बन गया। सफ़र तो जैसे तैसे कट ही गया। आने की खुशी में किसी किस्म की नागवारी में वजन नहीं था, मगर घर में दाखिल होते ही उसे कोफ्त का सामना करना पड़ा। यावर अली खान किसी डिनर में गए हुए थे। हालांकि मुलाजमीन ने बहुत अच्छे अंदाज में गर्मजोशी से इस्तकबाल किया था, मगर उस पर जैसे ओस पड़ गई। वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा था। पहले किचन में आई, वहाँ मौजूद एक एक चीज़ का जायज़ा लिया। क्या पप्पा किचन चेक करते हैं? वो खान सामा से मुखातिब हुई। जी नहीं। वो बेचारा हैरान हुआ। अच्छा तो फिर तुम इतने ईमानदार किस्म के सर्वेंट हो। बड़ा साफ सुथरा किचन है, बर्तन तो बहुत खूबसूरत हैं। क्या पप्पा लाए हैं? उसने दीवार के शीशे की अलमारी में लगे बर्तनों का जायज़ा लिया। जी मुझे इल्म नहीं, जब मैं आया तो ये बर्तन पहले से मौजूद थे। बहुत नाइस, बहुत शानदार है मेरे पप्पा। इनसे ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। मैं तो खैर ठीक ठाक हूँ, मगर मेरी अम्मी बहुत हसीन थी। सबसे अच्छी बीवी भी घर भर में मेरे पप्पा को मिली थी। वो हंसी। लकी है ना? बेचारा खान सामा मुद्दबाना हाथ बांधे इसके इशारात सुन रहा था। उसी दम फ़ोन की घंटी बजी। वो चुप हो गई। फ़ोन कहाँ है? आप फिक्र न करें, अटेंडेंट सुन लेगा। खान सामा को उसकी बातें अच्छी लग रही थीं। अरे नहीं भाई, मैं सुनूंगी। हो सकता है पप्पा का हो या शायद हवेली से आया हो। वो कहती हुई यावर अली खान के कमरे में आ गई। उसके आने तक फ़ोन खामोश हो चुका था। फ़ोन की बैल दोबारा से शुरू हुई। उसने रिसीवर उठा लिया। हेलो, आप कौन हैं? सर को फ़ोन दीजिए, कराची से मिस माहिन की कॉल है। अटेंडेंट कह रहा था। सर गए हुए हैं, मैं उनकी बेटी हूँ, मुझसे बात कराइए। हेलो, एयरपीस में माहिन की आवाज़ उभरी। हवेली फ़ोन नहीं कर सकती, पप्पा को बड़े फ़ोन होते हैं। उसकी शोखी अरूज पर थी। दूसरी तरफ माहिन हैरत और खुशी से एक लम्हे को गुंगसी हो गई। वहाँ क्यों कर पहुँच गई जागीरदारनी? वो संभल कर जवाबी फायर करने लगी। जागीरदार साहब को शायद हमारी ज़रूरत पड़ गई है। वो खिलखिलाई। बड़े मतलबी हैं जागीरदार साहब, माहिन शरारत से कह रही थी। आप मेरे पप्पा को मतलबी कह रही हैं? पहले तो तुमने उन्हें ज़रूरतमंद कहा है। माहिन ने कमाल बर्जस्तगी का मुजाहरा किया। आप है ना, आखिर मेरी अम्मी की सगी बहन। हिलाकर रख दिया है अपनी जगह से। हम कराची आ रहे हैं, सब समझ में आ गया है। वो बड़े तजुर्बाकाराना और आमूज़ादा इंसान की तरह तज्जिया कर रही थी। तुम कराची आ रही हो? ओ नो, देखो मेरे साथ मजाक मत करो। माहिन बेरब्सी होने लगी। अब क्या? हाँ ना करें। आफ्ताब दलीले बरदलीले आफ्ताब। वो हंसी। तुम एकदम से बड़ी बड़ी सी महसूस होने लगी हो। ये इनकलाब कैसा? क्या बारी बाकायदगी से ट्यूशन पढ़ाने लगा है? माहिन हंसी। ये अच्छी भली बातें करते करते आपको क्या खुदाले फावड़े चलाने की आदत हो गई है? उसने मुंह बनाया। अच्छा ये बताओ। अचानक राब्ता मुनक़ता हो गया। उसने रिसीवर को देखा, फिर आहिस्तगी से रख दिया और घूमकर दरवाजे की तरफ पलटी। यावर अली खान बेड के साथ खड़े कोट उतार रहे थे। अस्सलाम वालेकुम पप्पा। वो उन्हें यूं अचानक सामने पाकर बहुत खुश हुई। बस सलाम बेटे, ठीक ठाक हो? कोई परेशानी तो नहीं हुई रास्ते में? उन्होंने कोट रोशी की सिमत बढ़ाया ताकि वो उसे वार्डरोब में लगा दे। रोशी ने सरखुशी बारिश की तरह अपने वजूद पर महसूस की। रूह की सारी कसाफत आनन फानन ढलने लगी। जिनसे मोहब्बत होती है उनकी तरफ से मोहब्बत और अपनायत के ज़रा ज़रा से मुजाहरे से भी जिंदा रहने की उम्मीद होती है। बकौल दुआओं का, मकबूल दुआओं का सारा असर रखते हैं। उसने बाप के हाथ से कोट इस तरह लिया जैसे कोई सौगात ले रही हो। इतनी प्यारी महक थी, उसने दिल से लगा लिया। मोती उसके रुखसारों पर फिसल पड़े। इसने वार्डरोब में खोला और हैंगर निकाला। नहायत प्यार से कोट हैंगर किया। अपनी उंगलियों से झाड़ा जैसे वो कोई बेजान कोट ना हो।
زندہ وجود ہو۔ کون سا پرفیوم لگاتے ہیں آپ پپا؟ وہ ان کی طرف مڑی۔ بہت سی باقاعدہ قسم کی عادتیں ہیں میری، 20 سال سے زائد عرصے سے یہ پرفیوم استعمال کر رہا ہوں۔ پہلے صرف انگلینڈ اور یورپ میں ملتا تھا، اب یہاں بھی مل جاتا ہے، بلکہ اب تو کمپنی پوری کٹ بناتی ہے، باتھ سوپ، شیمپو، آفٹر شیو، شیونگ کریم، کیونکہ بہت سافٹ پرفیوم ہے، اسی لیے ان تمام چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد ہی اس کی مہک آتی ہے۔ انہوں نے ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم اٹھا کر اس کی سمت بڑھایا۔ وہ انہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنی تفصیل سے جواب دے رہے تھے، جیسے اس نے کوئی بہت اہم اور ضروری سوال کیا ہو۔ خالہ کا فون آیا تھا پپا، حالانکہ اسے دھیان آیا اچانک ہی۔ نہایت ضروری بات تو وہ بھول ہی گئی، اور تم نے پہلی فرصت میں انہیں بتا دیا ہوگا کہ ہم کراچی آ رہے ہیں۔ یاور علی خان ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گئے۔ اس نے ذرا گردن موڑ کر ان کا چہرہ دیکھا۔ تو مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا کیا؟ سرپرائز تھا، خیر کوئی بات نہیں۔ انہوں نے اچھی نظر جیسے اس کے چہرے پر خوف اور خجالت کو دھویا، اس لیے فوراً نرمی سے کہا، اور ڈریسنگ روم کی سمت بڑھ گئے۔ اسے بہت اچھا لگا۔ سرپرائز! چین جاپان میں بنے روبوٹ لگتے تھے اسے اپنے پپا۔ یوں محسوس ہوا جیسے مشینی طور پر وہ اب انسان میں ڈھل رہے ہوں۔ وہ دھب سے بیڈ روم میں آئی اور بیٹھ گئی۔ یاور علی خان کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ چند منٹوں بعد وہ باہر آ گئے اور روشی پر ایک سرسری نظر ڈالی۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ اکیلے کیسے کھاتی؟ مگر آپ تو ڈنر کر کے آ گئے ہیں، وہ بسوری۔ ہاں یہ تو ہے، یہ آفیشل ڈنر تو چلتے رہتے ہیں، سوری بیٹا۔ وہ مبہم سا مسکرائے۔ تم کھانا ضرور کھاؤ، آج تو کک نے تمہارے لیے اسپیشل ڈشز بنائی ہیں۔ میں نے اس کو تاکید کی تھی کہ میری بیٹی آ رہی ہے۔ وہ اس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ کر آستینیں فولڈ کرنے لگے۔ اسپیشل ڈش کا مزہ تو آپ کے ساتھ آتا پپا، اس نے منہ بنایا۔ اس طرح بھی ہو جاتا ہے بیٹے، ہر بات سوچ کے ساتھ نہیں ہوتی، سوچتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ ہے۔ وہ اسے سمجھانے لگے۔ کراچی کب جائیں گے؟ اس نے پٹری بدلی۔ جلد جائیں گے، آپ کے نانا جان بہت بیمار ہیں، اسی لیے جلدی ہی جانا چاہیے۔ وہ اپنی جیبوں میں غالباً لائٹر تلاش کر رہے تھے۔ آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں پپا، نہ خالہ نے بتایا۔ روشی اپنی جگہ سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جہاں اسے لائٹر رکھا نظر آ رہا تھا۔ خالہ نے نہیں بتایا؟ تعجب ہے، پھر فون کیوں کیا تھا؟ وہ خود کلامی کے انداز میں گویا ہوئے۔ فون تو انہوں نے آپ کو کیا تھا، میں نے تو بس یوں ہی سن لیا۔ اس نے لائٹر ان کی طرف بڑھایا۔ ظاہر ہے مجھے ہی کیا ہوگا، تمہاری موجودگی کی تو اسے خبر نہیں ہوگی۔ حویلی فون کرتی ہیں؟ انہوں نے سگریٹ سلگایا اور ان کی نظریں لائٹر کے شعلے پر مرکوز تھیں۔ کہاں کرتی ہیں حویلی میں؟ وہاں تو میں ان سے کہہ رہی تھی کہ پپا کو فون کر دیتی ہیں، مجھے نہیں کرتی۔ اس نے خالہ سے کیا ہوا شکوہ پپا کے سامنے دہرا دیا۔ یاور علی خان نے لائٹر بند کرتے ہوئے اچھی سی نظر روشی پر ڈالی۔ پھر کیا جواب دیا انہوں نے؟ کچھ نہیں، لائن ہی ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ اسی دم فون کی گھنٹی بجی اور یاور علی خان اپنی جگہ سے اٹھے۔ جی ہیلو۔ اس نے ریسیور کان سے لگایا اور پھر روشی کی سمت دیکھا۔ حویلی سے فون ہے، باری ہے لائن پر۔ انہوں نے ریسیور کان سے ہٹا کر روشی کی طرف دیکھا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی۔ میرا فون ہے اس وقت؟ وہ حیران ہوئی اور ریسیور یاور علی خان کے ہاتھ سے لے لیا۔ ہاں روشی بات کر رہی ہوں۔ اتنی اہم تو نہیں ہوں کہ وہاں سے آتے ہی مسئلے پیدا ہو گئے ہوں۔ ارے آپ کو خبر نہیں، اب تو آپ بہت اہم ہو گئی ہیں۔ کراچی سے نعیم صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، نمبر دے دوں کیا؟ کوئی حرج تو نہیں؟ دوسری طرف سے باری بہت شوق لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ نان سینس۔ اس کا موڈ ایک دم آف ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر یاور علی خان کی سمت دیکھا۔ مگر وہ باضد ہیں، حالانکہ میں نے یاور چچا کا ڈراوا بھی دیا تھا، مگر بڑے بہادر قسم کے بندے ہیں، وہ بدستور کہہ رہا تھا۔ تم کوئی میڈل دے دو انہیں بہادری کا، میرے کان مت کھاؤ۔ وہ برس پڑی۔ آفٹر آل فیانسی ہیں، کچھ تو ان کے حقوق تسلیم کریں، یہ تو زیادتی ہے نا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ کمیشن مجھ سے لے لینا اور آئندہ اس موضوع پر مجھ سے بات مت کرنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ بھڑکی۔ تو انہیں کہوں کیا؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ 10 منٹ بعد پھر فون کریں گے، کہہ دینا روشی کے باپ سے بات کر لیں۔ اس نے ریسیور کیڈل پر پٹک دیا۔ اپنی تیز سانسیں سنبھالتی وہ دوبارہ بستر تک آئی اور گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔
यावर अली खान ने आहिस्तगी से नज़रें उठाकर बेटी का चेहरा टटोला। गुस्से से एनर्जी ज़ाया होती है। जो हमने नहीं करना बस नहीं करना, फिर गुस्सा करके अपना नुकसान क्यों करें? इजी माय डियर। पप्पा, मेरे पास बहुत अच्छे कपड़े नहीं हैं, बस 100 हैं। ऑकवर्ड नहीं लगेगा वहाँ जाने में? झटपट मौजू बदल दिया। तो फिर क्या हुआ, कराची से ले लेना, मगर एक बात का ख्याल रखना, अगर नाना जान की तबीयत अच्छी हुई तो शॉपिंग करेंगे। हम उनकी आयादत करने जा रहे हैं। डील पप्पा। जब से मेरी अम्मी की डेथ हुई है आप नाना जान से कितनी मर्तबा मिले हैं? उसने बहुत मासूमाना अंदाज में सवाल किया। यावर अली खान ने झुककर साइड टेबल पर रखी एस्ट्रे में सिगरेट की राख झाड़ी। बजाय राख झाड़ने के उन्होंने सिगरेट ही मसल कर रख दी और अपनी जगह से उठ खड़े हुए। बेटे, खाना खा लो, रात ज़्यादा हो गई तो क्या फ़ायदा, गेस्ट रूम में तुम्हारा क़याम होगा। मगर पप्पा, मैं गेस्ट तो नहीं हूँ। उसे दुख हुआ। यावर अली खान मुस्कुरा दिए। आप तो मालिक हो बेटा, दरअसल गेस्ट रूम में फ़िलहाल सबसे ज़्यादा सहूलतें हैं। वहाँ कोई नागवारी महसूस नहीं होगी, वहाँ बहुत अच्छा महसूस होगा। उन्होंने सराहने लगी बेल बजाई। फ़ौरन एक मुलाजिम आ मौजूद हुआ। शेर दिल, बीबी के लिए खाना लगाओ। रोशी को गैर ज़रूरी हसास तबीयत पर बोझल सापन महसूस हुआ। एक तो उसके सवाल का जवाब नहीं दिया गया, दूसरे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो इसकी मौजूदगी से तंग आ गए हों। वो दुपट्टा संभालती उठ खड़ी हुई। गुड नाइट पप्पा, उसने इतने धीमी आवाज़ में कहा जैसे निहायत मजबूरी में कह रही हो। गुड नाइट। यावर अली खान ने उसके कमरे से बाहर निकलने का इंतज़ार भी नहीं किया और नाइट बल्ब जला दिया। रोशी ने आहिस्तगी से अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया और डाइनिंग टेबल की तरफ मुड़ गई। शायद माँ बनते ही कोई मरकज़ी ताकत हासिल कर लेती है, एक मकनातीसी ताकत जो यहाँ वहाँ हर तरफ से रिश्तों को खींचती हुई एक अनदेखे दायरे में मुतहरिक रखती है। माँ की कमी से बड़ी कमी हो जाती है। सब कुछ होते हुए यूँ महसूस होता है जैसे कुछ रख कर भूल गए हों, या यूँ जैसे कोई ज़रूरी चीज़ गुम हो गई हो और जहन में हर आन उसकी तलाश जागती हो, या जैसे मामूल के सारे काम हो गए हों और सबसे ज़रूरी काम जहन से निकल गया हो और बहुत देर में याद आया हो। ऐसी मलाल किसी कैफियत, ऐसी नामुकम्मल और अधूरी सी ज़िंदगी उसे लगती थी। इस अधूरेपन का एहसास इसे हमेशा ही रहा, मगर लाशऊर के पाताल से तब बाहर आता जब कोई जहनी धचका लगता था। जैसे बोसीदा छत बारिश में टपकती है तो अपनी टूट फूट का पता देती है। उस पर ये शकील कल्ब बारी कितने मज़े आ रहे हैं उसे। मिला तो बताऊंगी अच्छी तरह। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि गुस्से की एक लहर के साथ जाने कब कब का दबा हुआ गुस्सा और गुस्से की वजूहात नए सिरे से उबल पड़ती हैं। वो डाइनिंग टेबल पर आकर एक कुर्सी पर गिरने के से अंदाज में बैठ गई। मेज़ पर कोहनियाँ टिकी हुई थी और मेज़ की चमकती सतह पर उसे अपना बिगड़ा बिगड़ा चेहरा साफ नज़र आ रहा था। बेबी, ये एग फ्राइड राइस सर कहते हैं आप बहुत पसंद करती हैं। मुलाजिम इसे मुतवज्जा कर रहा था। वो चौंक पड़ी। पप्पा, आप मुझे पागल कर देंगे। बताइए, किस जन्म या किस जहान में मैंने आपको बताया कि मुझे ये डिश पसंद है? फिर आपको कैसे पता चला? ज़िंदगी में कभी साथ बैठकर खाना नहीं खाया? कोई जिन है आपके काबू में? वो हैरत ज़दा से कदरे झल्लाई हुई खाना खाने में दरहकीकत मगन हो चुकी थी। रोशी, मुलाजिम के बजाय यावर अली खान इसे जगा रहे थे। इंतहाई हैरत अंगेज बात थी, जबकि उनके बेडरूम से गेस्ट रूम का फासला अच्छा खासा था। वो फ़ौरन से बेशतर उठकर बैठ गई। पप्पा प्लीज़ कम ऑन। उसने दुपट्टा उठाकर शानों पर फैलाया। यावर अली खान अंदर चले आए। उसे ये देखकर मज़ीद हैरत हुई कि वो ऑफिस जाने वाली हालत में नहीं थे, बल्कि ड्रेसिंग गाउन पहने हुए थे। अंदर आकर वो बहुत पुरसकून अंदाज में एक कुर्सी पर बैठ गए। वो इनकी तरफ सवालिया अंदाज में देखने लगी। इस वक्त 7:15 बजे हैं। 11 से पहले हमें एयरपोर्ट पहुंचना है। तुम नाश्ता करके तैयारी कर लो। हमें दोपहर 2 बजे तक कराची पहुंच जाना चाहिए। तुम्हारे नाना जान की डेथ हो गई है। हैं? एक लम्हे को जैसे वो कुछ समझ ही नहीं पाई। जी पप्पा। हाँ बेटे, खाला का फ़ोन आया था। वो अचानक सदमे की कैफियत से 2-4 पस्त आवाज़ में पूछ रही थी। नहीं, तुम्हारे मामू नोमान अहमद का। तुम तैयारी करो, मैं इतनी देर में ज़ाब्ते की कार्रवाई से निपटता हूँ। उनका मतलब दफ्तरी अमूर से था। वो गुंग सी कैफियत में उनकी सूरत देखती रह गई, फिर एकदम चेहरा हाथों में छुपा कर रो दी। यावर अली खान के बढ़ते हुए कदम रुक गए। वो इसके नज़दीक चले आए।
روتے نہیں، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ بری بات ہے۔ پپا، مجھے کسی کی موت پر رونا نہیں آ رہا، رونا تو اس بات پر آ رہا ہے کہ امی کو نہیں دیکھا، نانی کو نہیں دیکھا، نانا سے ملے بغیر ہی خوشی بھی نیند میں نہیں آتی تھی، نانا سے ملنے کی خوشی میں نیند نہیں آتی تھی، اتنی بڑی خوشی کا خواب ہی کیوں دکھایا تھا اللہ میاں نے؟ کیا ساری زندگی خوشیاں یوں ہی آنگ میں چھولی کھیلتی رہیں گی؟ اور پپا، خوشی تو بس وہی ہوتی ہے جو دل چاہنے پر مل جائے، مجھے دل چاہنے پر کبھی کچھ نہیں ملا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اور یاور علی خان کی آنکھوں کی سرخی یک لخت بڑھ گئی۔ انہوں نے روشی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ بھائی تم بہت چھوٹی ہو روشی، تمہیں کیا خبر کہ خوشیاں تمہاری منتظر ہیں؟ سب سے بڑی خود فریبی ہے یہ۔ اس نے باپ کی بات کاٹ دی اور آنکھیں پونچھنے لگی۔ اگر آنے والی خوشی کی توقع فریب ہے تو آنے والے دکھ کا خوف بھی وہمہ ہو سکتا ہے۔ پیش گوئی تو کسی کی بھی نہیں کی جا سکتی نا۔ جب اچھا سوچنا بھی اپنے اختیار میں ہے اور برا سوچنا بھی اپنے اختیار میں، تو اختیار مثبت انداز میں کیوں نہ استعمال کیا جائے؟ اچھائی کا پہلو سامنے رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ وہ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ وہ جیسے ہار مان کر چپ ہو گئی اور یاور علی خان فوراً سے بیشتر باہر نکل گئے، مبادا وہ اور کسی بہانے سے رو پڑے۔ وہ بستر سے اتر کر وارڈروب کی سمت آئی۔ اس کا خیال تھا کراچی جانے میں کچھ دن لگیں گے، اسی لیے اس نے کپڑے وارڈروب میں لٹکا دیے تھے۔ پٹ کھول کر وہ کپڑوں پر نظر ڈالنے لگی۔ کتنے اچھے اچھے کپڑے لائی تھی۔ اب یہ سوچ کر کہ موت کے ماحول میں کون سے کپڑے پہن کر جائے۔ کھوکھر دلاور علی خان ٹہلتے ٹہلتے رک گئے، قریب موجود ملازم سے مخاطب ہوئے۔ جی خان۔ وہ بھاگ کر ان کے پہلو میں آ کھڑا ہوا۔ ہم دیکھ رہے ہیں وہ سامنے ایک لڑکی بہت دیر سے بیٹھی مالی سے باتیں کر رہی ہے، شاید ساتھ میں مالی کا لڑکا ہے۔ تم جانتے ہو یہ لڑکی کون ہے؟ وہ ایک ٹک سامنے دیکھ رہے تھے۔ خان، یہ تو نئی دلہن بیگم ہے، روزانہ ادھر آتی ہیں، آپ نے شاید دھیان نہیں دیا۔ تمہارا مطلب ہے ظفری کی دلہن جھومر؟ وہ چونک پڑے۔ جی خان، کھوکر مؤدبانہ لہجے میں بولا۔ دلاور علی خان نے قدم آگے بڑھائے اور تیز تیز چلتے ہوئے وہاں پہنچ گئے جہاں جھومر باتیں کر رہی تھی۔ لڑکی، یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ برہمی سے گویا ہوئے۔ جھومر چونک کر کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم خان۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہم پوچھ رہے ہیں یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بدستور برہمی سے پوچھ رہے تھے۔ کچھ نہیں خان، صبح صبح ادھر آ جاتی ہوں، اکیلے میں جی گھبراتا ہے، وہ آہستگی سے کہہ رہی تھی۔ تمہارے گھر میں کیا میلے لگتے ہیں؟ رونق ہوتی ہے؟ عورتوں کو کیا مطلب رونق سے؟ ان کا کام تو یہ ہے کہ وہ گھر میں رہیں اور باتیں کام کریں، ملازموں سے ہنسی مذاق کا کیا مطلب؟ تمہارا تو مرد معذور ہے، تمہیں تو اس کی خدمت سے فرصت نہیں ملنی چاہیے، تم اسے اکیلا چھوڑ کر ملازموں سے ہنسی ٹھٹول کرتی پھرتی ہو۔ وہ غضبناک ہوئے۔ وہ معذور ہیں خان، میں تو معذور نہیں ہوں، انسان ہوں، قیدی بھی نہیں ہوں۔ گلاب خان، تم اپنے لڑکے کو لے کر یہاں سے جاؤ اور اپنا کام کرو۔ انہوں نے مالی کو مخاطب کیا۔ وہ تقریباً دوڑ لیے۔ تم بھی جاؤ کھوکر۔ وہ کھوکر کی سمت متوجہ ہوئے۔ کھوکر بھی سر جھکا کر چل دیا۔ ہاں، کیا کہہ رہی تھی تم؟ قیدی نہیں ہو؟ قیدی نہیں ہو مگر ہماری تنخواہ دار تو ہو، 1000 روپے مہینہ دیتے ہیں، تو میرے باپ سے کہیں وہی ظفری کے ساتھ رہا کرے۔ جھومر نے تڑک کر جواب دیا۔ دلاور علی خان دم بخود اس کی شکل دیکھنے لگے۔ سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ کیا تم نہیں جانتی یہ گز بھر کی زبان نکال کر تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے؟ تمہاری اتنی ہمت؟ آپ 1000 روپے کے عوض مجھ سے حویلی میں کام کروا لیا کریں، میں 20 گھنٹے کام کرنے کو تیار ہوں، مگر اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں اس کی نوکرانی بن کر اس کی خدمت کر سکتی ہوں، مگر ایک بیوی کی طرح اس کے کام نہیں کر سکتی۔ اس نے بڑے نڈر انداز میں 2 ٹوک جواب دیا۔ اسے نوکرانیوں کی کمی نہیں، ہم نے تمہارے باپ کے ساتھ سودا کیا ہے۔ کیا آپ صرف ظلم کے سودے کرتے ہیں؟ وہ بے خوف اور بگڑے ہوئے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ تم ہم سے کیا چاہتی ہو؟ وہ بری طرح بپھر گئے۔ آپ مجھے ظفری سے نجات دلا دیں اور اس عورت کے ساتھ اس کی کوٹھی میں قید کر دیں، اس کی آوازیں مجھے رات کو سونے نہیں دیتی۔ دلاور علی خان چونک کر اس کی صورت دیکھنے لگے۔ اتنی زبان درازی کا نتیجہ تم جانتی ہو؟ ہم تمہاری کھال میں بھوس بھروا کر بیچ چوراہے میں لٹکا دیں گے۔ ہر روز موت کے عمل سے گزرتی ہوں، اب مجھے کسی بات سے خوف نہیں آتا۔ وہ بڑی حرکت سے، بڑی جرأت سے جواب دے رہی تھی۔ ہم آج ہی تیمور خان
اور تمہارے باپ کو بلواتے ہیں۔ وہ جھاگ اڑا رہے تھے۔ وہ سب آپ کے بعد ہیں، جو آپ کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے، کیوں انہیں زحمت دیں گے؟ کر لیجئے، میں منتظر ہوں۔ جھومر جیسے اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ تمہیں کھانے کو اچھا ملتا ہے، اسی لیے آنکھوں پر چربی چڑھ گئی ہے، مگر ہم یہ چربی اتار بھی سکتے ہیں، سمجھ رہی ہو؟ ایک ایک نوالا زہریلا ہوتا ہے آپ کے کھانے کا۔ اس نے حقارت سے جواب دیا، اگر تم لڑکی نہ ہوتی تو تمہارا قیمہ ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے۔ وہ دھاڑے، اگر آپ مجھے انسان سمجھتے ہیں تو کتنی حیرت کی بات ہے، حالانکہ آپ کے ملازم کی بکری بھی مجھ سے زیادہ اہمیت رکھتی ہوگی۔ وہ استہزائیہ بولی، تم 4 جماعتیں پڑھ کر خود کو کوئی انقلابی سمجھنے لگی ہو، حالانکہ یہاں تمہاری حیثیت دیوار میں لگے کسی پتھر سے زیادہ نہیں۔ وہ چبا چبا کر کہہ رہے تھے، معلوم ہے مجھے۔ وہ منہ موڑ کر دوسری سمت دیکھنے لگی، آپ مجھے دفری سے نجات دلا دیں اور اس کے بدلے 20 سال کی بگاڑ لے لیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ تھوڑا سا ایب نارمل ہے، مگر حویلی کے وارثوں میں سے ہے۔ تمہارے لیے کیا یہ اعزاز کم ہے، گستاخ لڑکی؟ وہ بری طرح بے ربط سانسوں میں کہہ رہے تھے، ہم کمی کمین لوگ ہیں خان، اعزاز و انعام سے ہمیں کیا مطلب؟ یہ چیزیں تو نام و نسب والوں کو ملتی ہیں، انہیں خوش کرتی ہیں، ہم اس سے بہلنے والے نہیں۔ وہ اپنی چادر سے آنسو پوچھ رہی تھی، ہم تمہارا انتظام کرتے ہیں، خود کو کمی کمین بھی کہتی ہو اور مالکوں کے منہ کو بھی آتی ہو۔ کمی کمین غلام ہوتے ہیں اور ان کی اپنی مرضی، اپنی پسند ناپسند کچھ نہیں ہوتی، مگر تم آداب غلامی سے واقف نہیں ہو۔ مگر فکر نہ کرو، ہم تمہیں یہ آداب سکھا دیں گے اور اس طرح کہ پھر کبھی بھولو گی نہیں، مر جاؤ گی، مگر تمہاری روح ہماری غلامی کرے گی۔ وہ اپنی چھڑی نکالتے ہوئے حویلی کی طرف بڑھ گئے۔ جھومر الجھی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ ایک لمحے کو خوف کی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔ جذبات چاہے غصے کے ہوں یا خوف کے، انتقام کے ہوں یا بغاوت کے، عشق کے ہوں یا نفرت کے، جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، حقیقت تلوار کی دھار بن کر محسوس ہوتی ہیں۔ وہ بے دم سی ہو کر گھاس پر بیٹھ گئی۔ وہ دروازے ہی میں رک گئی جبکہ لال خان اپنی مست چال کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ سیاہ پینٹ، سفید قمیض اور بہت نفیس سے پل اور میں ملبوس عارف کو وہ در حقیقت ایک نظر میں پہچان نہیں پائی۔ اس کی کاہلی کی سب سے بڑی دلیل بڑھی ہوئی شیپ اسی طرح چہرے پر موجود تھی۔ ایک روزہ باسی اخبار اس کے پاس تھا۔ شکر ہے، آج تو طبیعت بہت اچھی معلوم ہو رہی ہے اور جچ بھی رہے ہو۔ لال خان اس کا شانہ تھپ تھپا رہا تھا۔ مجھے حادثوں نے سجا سجا کر بہت حسین بنا دیا، میرا دل بھی جیسے دلہن کا ہاتھ ہو، مہندیوں سے رچا ہوا۔ اس نے اخبار کو ایک طرف ڈال دیا۔ ارے بھابھی، آپ وہاں کہاں کھڑی رہ گئیں؟ آئیے، تشریف لائیے۔ ہلکے گلابی شلوار قمیض اور سرخ ویلوٹ کی شال پہنے بالو ہچکچاتی ہوئی اس کے بیڈ کے قریب رکھی بینچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ بالو دیکھا، 4 دن ہسپتال میں وقت پر کھانا پینا اور آرام ملا تو شکل نکل آئی۔ اس کا دشمن یہاں کوئی نہیں، یہ خود ہے، پتہ نہیں کس نمک حرام کی خاطر مردہ بنا ہوا ہے۔ ارے مرد ایسے ہوتے ہیں، 4-6 کی احتیاطی نہ کر دیں تو ایک یہی ہے کہ پیٹے جا رہا ہے، احمق کہیں کا۔ لال خان نے مردوں کے خواص گنوا کر اسے حماقت کی صنعت سے نوازا۔ بھابھی، آپ چپ ہیں بلکہ چپ رہتی ہیں، چپ لگتی ہیں، حال احوال بھی نہیں پوچھا۔ اس نے مسکرا کر بالوں کو دیکھا اور وہ گھبرایا ہوا اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ تو انہوں نے پوچھ لیا، ایک ہی بات ہے۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ آپ کتنے پڑھے ہوئے ہیں؟ وہ جیسے مریض کا دل رکھنے کے خیال سے بات کرنے لگی۔ وہ چہرہ کتابی رہا سامنے، بڑی خوبصورت پڑھائی ہوئی۔ وہ ہنس دیا۔ بالو خوفزدہ ہو کر میاں کی طرف دیکھنے لگی۔ عجیب پاگل آدمی ہے، جیسے کسی کو کھانسی کی بیماری ہوتی ہے، کسی کو 12 مہینے نزلہ رہتا ہے، اسے شیروں کی بیماری ہے۔ لال خان نے دوست کی طرف سے صفائی پیش کی۔ بالو ذرا ریلیکس ہو گئی، جس کی وجہ سے برا ماننا پڑ رہا تھا۔ اسے اعتراض نہیں تو بات ہی کچھ نہیں۔ تم بیٹھو، میں ذرا جوس لے کر آتا ہوں۔ لال خان نے سائڈ سے فلاسک اٹھا کر بالو سے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ آپ اپنا خیال رکھا کریں عارف بھائی، آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بعض اوقات 2 افراد کے درمیان خاموشی کسی کڑوے سچ، کسی سفید جھوٹ سے بھی زیادہ خوفناک اور وحشت زدہ سی ہو جاتی ہے۔ ایسی خوفناک خاموشیوں کا ٹوٹنا ایسا ہوتا ہے جیسے طوفان ٹلنے کی خبر آ جائے،
جسم میں جان آ جائے۔ نہ جانے کیوں اسے عارف سے اتنی گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی۔ اس نے بوکھلا کر گفتگو کا سلسلہ شروع کیا۔ جتنا جائز خیال رکھنا چاہیے اتنا خیال رکھتے ہیں، اور سب ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں اس کی ہمیں پرواہ نہیں۔ بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا، تیری زلفوں کو پیچے خم نہیں ہیں۔ آپ کی بوڑھی ماں ہے، ان کے بہت سے ارمان ہوں گے۔ بالوں نے شعر سن کر بڑی اجرت میں جملہ پھینکا۔ ماں کا دوسرا نام ارمان ہی ہے، ان کا دل کیا ہوتا ہے؟ ارمانوں بھرا صندوق ہوتا ہے۔ ماں دنیا کی سب سے بڑی بلیک میلر ہے، ساری زندگی محبت کے نام پر بلیک میل کرتی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ ماں کی شان میں گستاخی ہے۔ ماں صرف ارمان بھرا دل کا نام نہیں، قربانی میں بھی کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میری ماں نے اپنی محبت کا واسطہ دے کر اپنی مرضی سے میری شادی کی تھی۔ میں نے ماں کا دل رکھا اور اپنے خواب رہن رکھ دیے۔ بڑے ہی خون آشام قسم کے مہاجن تھے وہ۔ اپنی قیمتی خواب رہن رکھ کر ماں کے لیے خوشی ادھار لی تھی۔ کس کی قربانی بڑی ہوئی بھابھی؟ وہ مسکرایا۔ انہوں نے بھی آپ ہی کو خوش کرنا چاہا ہوگا۔ بالو اپنے موقف پر جمی ہوئی تھی۔ ہاں، بڑی سنہری روپیلی خوشی ہوئی تھی۔ وہ میرے لیے لائیں۔ میری منکوہا کے ہاں نکاح کے ٹھیک 5 ماہ بعد ایک صحت مند بچے کی ولادت ہوئی۔ 5 ماہ بعد؟ بالو بے ساختہ بول پڑی اور پھر ایک دم خجل سی ہو کر چپ ہو گئی۔ جی ہاں، 5 مہینے پورے 8.5 پاؤنڈ کا بچہ قدرت نے مجھے ماں کا دل خوش کرنے کی وجہ سے انعام میں دیا۔ بالوں کے ہونٹ اس طرح ایک دوسرے میں پیوست تھے جیسے اب کھلیں گے نہیں۔ اگرچہ اب وہ ایک بیہاتہ لڑکی تھی، مگر مارے شرم کے وہ عارف سے کوئی سوال نہیں کر پا رہی تھی۔ آپ نے بہت سی لڑکیوں کے جہیز کی دھوم سنی ہوگی، ایسا جہیز بھی کسی کو نصیب ہوتا ہے؟ اب آپ پوچھنا چاہیں گی، یار جوس ٹھنڈا نہیں ہے، فوراً پی لو۔ لال خان اپنی مخصوص تیز رفتاری کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ یار جوس، چائے، کافی موڈ سے پیتے ہیں، دوا کی طرح زبردستی تو نہیں۔ اس نے ربط ٹوٹنے پر جیسے برا سا منہ بنایا۔ یہ جوس دوا ہی ہے سمجھو، سیب کا ہے، رکھا رہا تو رنگ بدل جائے گا۔ شاباش، فٹافٹ پی لو۔ اور ہاں، اب تو نہیں ہے پینے پلانے کا چکر؟ وہ جوس گلاس میں انڈیلتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ آگ تمہیں خاک کر دے گی، اس طرح کی چیزیں پیا کرو، اندر پھول کھلیں گے۔ اس نے بڑے اچھے جذبوں سے نہال ہو کر گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ عارف نے مسکرا کر اس کا لیکچر سنا اور گلاس تھامتے ہوئے کن اکھیوں سے بالوں کی طرف دیکھا۔ میکدے میں اب بھی ذکر آتا ہے مے نوشی کے وقت۔ کیا خبر تھی اختر اتنا پارسا ہو جائے گا؟ یار بھابھی پر ساری خصوصیات ظاہر کر دو گے، بھولی بھٹکی شرم ہمیں بھی آ ہی جاتی ہے۔ اور بالو، وہ ان دونوں کے درمیان تھی کب؟ اس کا ذہن تو ان سوالات کے بوجھ سے شل ہو رہا تھا جو وہ کبھی بھی عارف سے نہیں کر سکتی تھی۔ البتہ اس کے الجھے ہوئے انداز نظر سے عارف خاصا محفوظ ہو رہا تھا۔ بظاہر جو جہاں تھا وہیں تھا۔ انہیں منیب احمد کی کوٹھی تلاش کرنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی، جو تقریباً سڑک پر ہی واقع تھی، جس کے آگے طویل قطار کسی غیر معمولی واقعے کی مظہر لگتی تھی۔ وہ گیٹ میں داخل ہوئے تو آس پاس کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو انہیں جانتا ہو، اور اپنی آمد کی اطلاع انہوں نے جان بوجھ کر نہیں دی تھی کہ میزبان کو مزید زحمت ہوگی، جبکہ گھر میں پہلے ہی غیر معمولی حالات تھے۔ ٹیکسی سے اترنے کے بعد ان کی نظر گیٹ پر موجود چوکیدار پر پڑی۔ انہوں نے وزٹنگ کارڈ نکال کر اسے دیا۔ یہ نعمان صاحب تک پہنچا دو۔ وہ پشت پر ہاتھ باندھ کر ٹہلنے لگے۔ روشی ہنوز ٹیکسی میں بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ ابھی تک اس کے سوٹ کیس اندر ہی تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک اچھی صحت کا حامل افسردہ سا نوجوان چوکیدار کے ساتھ باہر آیا۔ السلام علیکم۔ اپنے گھر میں تکلف کب سے یہاں کھڑے ہیں؟ حد ہو گئی، وہ بے اختیار یاور علی خان کے گلے لگتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یاور علی خان نے بھی جواباً نعمان احمد کی پشت تھپتھپائی، بولے کچھ نہیں۔ نعمان ان سے فوراً الگ ہو کر ٹیکسی سے اترتی ہوئی روشی کی سمت متوجہ ہوا۔ السلام علیکم ماموں، وہ بہت دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی۔ روشان ہے؟ نعمان احمد نے یاور علی خان کی سمت سوالیہ انداز میں دیکھا، پھر سلام کا جواب دیا۔ فطری طور پر سوچ سے الگ میسر آیا تھا تو ملن کے انداز بھی بڑے عجیب سے تھے۔ آئیے بھائی صاحب، سامان ملازم اندر لے جائے گا۔ وہ ان دونوں کو لے کر اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں ماہین کی موجودگی کا یقین تھا۔ دروازے میں خاصی بھیڑ لگی ہوئی تھی، آنے جانے والے دونوں ہی قسم کی رعایت دینے کو تیار نہیں تھے، لہذا نتیجے کے طور پر دروازے میں پھنس گئے۔ پلیز آپ لوگ راستہ دے دیجئے، نعمان احمد خواتین سے مخاطب ہوا۔ کون ہیں؟
कौन है? सरगोशियाँ भरने लगीं। आंटी, ये यावर भाई हैं, नाज बज्जो के शौहर, और ये उनकी बेटी रोशाने। नुमान अहमद एक बुजुर्ग खातून के सवाल पर जवाब दे रहा था। कमरे में खुलबली सी मच गई। उम्र रसीदा ख़वातीन का जोश और वलवला देखने से ताल्लुक़ रखता था। कोई यावर अली ख़ान के सर पर दस्ते शफ़क़त फेर रही थी तो कोई रोशाने को गले लगा रही थी। दोनों बाप बेटी एक खामोश और आरामदेह माहौल और फ़िज़ा से एकदम बाहर आकर इम्तिहान में मुब्तला हो गए। डॉक्टर नहीं आया अभी तक? नुमान अहमद एक खातून से दरियाफ्त कर रहा था। नहीं, जवाब नफ़ी में आया। माहिन जहाज़ी साइज बेड के एक किनारे पर बेखबर हाथ पांव छोड़े दराज थी। रोशी तीर की तरह उसकी तरफ बढ़ी। माहिन के रुखसारों पर एक तवातर से आंसुओं के बहने के निशान थे। नुमान ने यावर अली ख़ान को माहिन के करीब कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, बल्कि उन्हें थामे हुए खुद कुर्सी तक लाया। ऐन उसी लम्हे डॉक्टर की आमद का गुलगुला हुआ। आनन फानन भीड़ झट गई। महज 2 मिनट के दौरानिए में माहिन हड़बड़ा कर उठ गई। जाने डॉक्टर ने रुई में कितनी ताकत की दवा लगाई थी कि नाक के करीब ले जाते ही माहिन इस तरह तड़प कर उठी कि जैसे सतह पर आकर मछली फड़कती है। हाय पापा, उसने होश में आते ही सिसकारी ली। माहिन, देखो कौन बैठा है तुम्हारे पास। नुमान ने इसे माहौल की तरफ मुतवज्जा किया। माहिन ने रोने की वजह से भारी भरी पप्पोटे बमुश्किल उठाकर आवाज़ की सिम देखा। कदरे चौंकी, जैसे यकीन न आया हो। अब आए हैं आप? कितना तरसा है आपने मेरे पप्पा को। कितने मुफलिस हैं आप। आपकी झोली में मेरे बाप के लिए एक खुशी भी नहीं थी। क्या ज़रूरत थी अब आने की, जिन्होंने आपसे रिश्तेदारी की बुनियाद रखी थी। जब वो ही नहीं रहे। वो बुरी तरह रो दी। यावर अली ख़ान अपने सपाट और बेतासुर चेहरे के साथ इसी तरह बैठे रहे, जैसे कोई मुल्जिम फ़र्द जुर्म सुनते वक्त कुछ ना करने की पोजीशन में होता है और अपनी बेबसी को महसूस करते हुए मुसलहतन खामोशी इख्तियार करता है। रोशी अपनी जगह से उठी और माहिन की सिमत बढ़ी। उसे बहुत सारा रोना आ रहा था। वो बहुत सारा रोना चाह रही थी। इससे अच्छा मौका शायद इसे फिर नहीं मिलता। वो आगे बढ़ी और माहिन के गले लग गई। अब दोनों तरफ तो ग़ियानी थी। ख़वातीन दोनों को खामोश कराने में लग गईं। नुमान अहमद, डॉक्टर और यावर अली ख़ान, तीनों मर्द बड़ी मुश्किल सी सूरत हाल से दो चार हो गए। आइए भाई साहब, हम बाहर चलते हैं, जहाँ पापा हैं, आइए। नुमान अहमद ने यावर अली ख़ान को मुश्किल से निकाला। वो बादिल नाख्वास्ता उठ खड़े हुए। माहिन रो रही थी, उन्हें तकलीफ़ हो रही थी, मगर बेटी के तड़प तड़प कर रोने से उनके दिल पर बोझ पड़ रहा था। उनका बस नहीं चल रहा था वो रोशाने को सेकंड के 1000वें हिस्से में पुरसकून देख लें। नुमान ने रास्ता साफ किया, उन्हें लेकर उस हिस्से की तरफ बढ़ा जहाँ मुनीब अहमद का जस्ते खाकी रखा था। नुमान अहमद बहुत सब्र और इस्तक़लाल का मुजाहरा कर रहा था और यावर अली ख़ान से मिला था। उन्हें अपनी मजबूती की वजह से बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पुष्प पर हाथ बांधे और धीरे धीरे इसके साथ कदम उठा रहे थे। क्या क्या कुछ नहीं देखा और क्या क्या कुछ याद ना आया। उनकी आंखें सुर्ख होने लगीं, मगर आज के माहौल में इस सुर्खी पर कौन चौंकता। सुर्ख आंखें भरम रख रही थीं। सपहर के साए मंडलाने लगे थे, मगर हवेली पर अभी तक सकूत तारी था। मान एक स्याह पजीरो सुर्ख रोश को रोनती हुई पोर्टिको में जाकर रुक गई। खोकर जीप के पीछे दौड़ा था। अगला दरवाज़ा एक लम्हे की ताख़ीर के बाद खोल दिया गया। डार्क ब्राउन 3 पीस सूट में मलबूस एक पुरशकूसा मर्द जीप से उतरा था। मैं मर्दाने में हूँ, बाबा साहब को इत्तला दे दो। ये कहकर वो तेज़ तेज़ कदम उठाता अंदर की तरफ चला गया। अस्सलाम वालेकुम काका जान, सामने से जवाद आ रहा था। नौवारिद ने कदरे चौंक कर जवाद की शक्ल देखी। वस्सलाम, बाबा जान तो अपने कमरे में हैं। जवाद ने उन्हें ध्यान दिलाया। मैं उनसे उधर मिलूँगा। नौवारिद ने कदरे रुखाई से जवाब दिया। जल्दी में हैं? जवाद ने कदरे बुझे हुए लहजे में दरियाफ्त किया। हाँ, साबका अंदाज में जवाब मिला। और सब नहीं मिलेंगे? जवाद ने खुद पर काबू पाकर बाइखलाक मेज़बान के अंदाज में सवाल किया। नहीं, टाइम नहीं है मेरे पास। नौवारिद आगे बढ़ गया। जवाद चंद थानिये कुछ सोचता रहा, फिर सर झटक कर अपने रास्ते पर चल दिया। उसे हैरत का शदीद झटका अलबत्ता ज़रूर लगा। बाबा साहब गैर मामूली तेज़ी से इस तरफ आ रहे थे। वो ठहर गया। तैमूर अंदर है? उन्होंने रुक कर दरियाफ्त किया। जी, अंदर ही गए हैं और जल्दी में हैं, उसने जवाब दिया। दिलावर अली ख़ान आगे बढ़ गए। तैमूर अली ख़ान ने हाल का दरवाज़ा बंद कर दिया और कॉर्नर सोफे पर बैठ गए। चेहरे पर तफक्कुर के साए साफ नज़र आ रहे थे। उन्होंने जेब से
रेड एंड वाइट का पैकेट निकाला, सिगरेट निकालने लगे, फिर कुछ सोच कर रुक गए और पैकेट वापस जेब में रख लिया। हॉल में लगे पोर्ट्रेट पर नज़र दौड़ाने लगे। जहन इस दर्जा यकसू हो गया कि उन्हें दिलावर अली खान की आमद की इत्तला नहीं पहुंच सकी। बहुत गहरी सोच में हो। हॉल का सकूत दिलावर अली खान की आवाज़ से यकलख्त टूट गया। तैमूर अली खान चौंक कर अपनी जगह से खड़े हुए। अस्सलामुअलैकुम, उन्होंने मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया। बस सलाम, बैठो। दिलावर अली खान उनके करीब बैठ गए। क्या ज़रूरी है कि सारे घर में घर वालों की तस्वीरें फैला दी जाएं? बस एक मखसूस जगह होनी चाहिए। मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगता ये। तैमूर अली खान के अंदाज़ तकल्लुम में बाप का अक्स वाज़े था, मगर इसमें कबाहत क्या है? दिलावर अली खान के अंदाज में नाज बर्दारी सी थी। जिनकी मौजूदगी का एहसास हम नहीं करना चाहते, वो मौजूद महसूस होते हैं, स्ट्राइक करते हैं। तैमूर अली खान ने खासी बेजारी से जवाब दिया। आपने मुझे क्यों बुलाया है? उन्होंने पलट कर थोड़ा सा अंदाज बदल कर दिलावर अली खान से सवाल किया। बताते हैं, सब्र करो। वो अपनी जगह से उठे और दीवार में नस्ब एक बटन दबाया। चंद लम्हों बाद एक मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। जी खान। वो हाथ बांध कर खड़े हो गए। सरस्वती से कहो झूमर को यहाँ ले आए। वो आराम से बैठ गए। मुलाजिम बाहर चला गया। तैमूर अली खान बगौर बाप की शक्ल देखने लगे, मगर बोले कुछ नहीं। दोनों के दरमियान एक गहरी खामोशी का पर्दा हाइल रहा। तकरीबन 5-7 मिनट बाद हॉल का दरवाज़ा खुला। सरस्वती झूमर के साथ दाखिल हुई और दोनों दरवाजे ही में रुक गईं। अस्सलामुअलैकुम खान, झूमर बेतासुर अंदाज में बोली। वस्सलाम। तैमूर अली खान के चेहरे पर उलझन की लहरें उभरने लगीं। सरस्वती, तुम बाहर जाओ, किसी को अंदर मत आने देना। बाहर ही खड़ी होकर हमारा इंतज़ार करो। सरस्वती उल्टे कदमों बाहर निकल गई। झूमर दरवाजे की तरफ पत्थर की तरह इस्तदादा थी। जामनी मखमल की फ्राक और जामनी चूड़ीदार पजामे में मलबूस, समूर की कीमती और नाजुक शॉल से सर ढांपे, वो जैसे कोई बेरहमाना फैसला सुनने की मुंतज़िर थी। ये तुम्हारे खान इस वक्त मौजूद हैं, जो कहना चाहती हो कह डालो। दिलावर अली खान की पेशानी पर लकीरों का जाल बन गया। क्या कहेगी ये और क्यों? और अब ये भी कहा करेगी क्या? तैमूर अली खान ने बिगड़े हुए अंदाज में कहा। अब क्यों खामोश हो? जिस तरह तुम्हारी गज़ की ज़बान सुबह चाबुक बनकर हमारे दिल पर बरस रही थी, खान को दिखाओ। दिलावर अली खान बरहमी से कह रहे थे। इसकी ये मजाल, इसने आपसे गुस्ताखी की है बाबा साहब। तैमूर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और करीब जाकर खड़ा हो गया। उसके लहजे में बला का गज़ब था। झूमर ने नज़रें उठाकर उन्हें देखा। तनख्वाह बढ़वाई है बाप की? वो हक़ारत से पूछ रहे थे। वो मेरा बाप नहीं है खान। झूमर ने कतई अंदाज में बिला आखिर लबकुशाई की। अगर वो मेरा बाप होता तो मुझे जिंदा दफन ना करता, कहीं 1000 रुपए की मजदूरी करा लेता। तुम जैसे लोगों को इज्जत रास नहीं आती शायद। क्या तकलीफ है तुम्हें? तैमूर अली खान सीने पर बाजू लपेटे अकड़े हुए अंदाज में पूछ रहे थे। आराम क्या है मुझे यहाँ, ये पूछिए, वो बहुत धीमे अंदाज में कह रही थी। क्यों भूखी मरती हो तुम? कपड़े नहीं हैं तुम्हारे पास? वो गज़बनाक हुए। आपने मेरे साथ यही करना था तो मुझे पढ़ाया क्यों? वो आंसू पी रही थी। तुम्हें हवेली में इज्जत देना थी, इसीलिए ये मेहरबानी की थी, मगर लगता है तुम्हें हजम नहीं हुई। मगर मैं हवेली की औरतों में तो शामिल नहीं हूँ। क्या फ़र्क है मुझ में और सरस्वती में? वो भी खिदमत बजा आवर लाती है और मैं भी। अंदाज मुख्तलिफ हैं बस। क्या चाहती हो तुम? तैमूर अली खान के चेहरे पर गाढ़ी सुर्खी झलकने लगी। मुझे आज़ाद कर दें या मुझे कनीज़ों में शामिल करके उन्हीं की तरह के काम लें मुझसे। तुम जफरी के निकाह में हो। मैं या बाबा साहब तुम्हें आज़ाद नहीं कर सकते। इसका हक़ सिर्फ जफरी को है। वह बहुत ज़ब्त का मुजाहरा कर रहा था। खान, अगर मैं कुछ दिन और जफरी के साथ रही तो पागल हो जाऊंगी। आप मुझे सराय वापस ले चलें। दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो दी। तुम जफरी का दिल बहलाओ, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। वो सख्ती से गोया हुए। क्या मैं खिलौना हूँ? उसने अश्क रोक कर सवाल किया। हाँ, वो हक़ारत से बोले, मगर मैं खिलौना नहीं बन सकती। वो जैसे पत्थर बिफर गई। दोनों बाप बेटे उसे इस तरह घूरने लगे जैसे कीमा बना देंगे। देख लिया तुमने तैमूर? बाबा साहब की सांसें तेज तेज चलने लगीं। लड़की, गौर से सुनो, तुम सिर्फ कागज़ पर हमारी बहू हो।
زیادہ اونچی اڑان بھرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تکلیف اس تکلیف سے کم ہے جو ہماری بات نہ مان کر تمہیں اٹھانی پڑے گی۔ ہم تمہیں کبھی واپس سرائے نہیں لے جائیں گے۔ حویلی کو اپنی قبر سمجھو۔ ہر انسان کا ایک انجام ہوتا ہے، یہ تمہارا انجام ہے۔ بابا صاحب سے معافی مانگو اور آئندہ گستاخی نہ کرنے کا عہد کرو۔ چلو۔ جھومر ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مجھے کسی تبدیلی کا حکم سنائیے خان۔ صبح سے اب تک جو کا سفر طے کیا ہے وہ بیکار نہ جائے۔ تمہیں ذرا سی عزت کی حدیث سر پر چڑھ رہی ہو۔ تم ہو کیا؟ تم جیسے لوگ تو بات کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور تمہاری زبان قینچی کی طرح چل رہی ہے۔ ہم عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ تمہاری جگہ کوئی مرد ہوتا تو شکل بدل دیتے۔ تیمور علی خان جیسے بامشکل خود پر قابو پا رہے تھے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے نیچ لوگ۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی خان، نہیں تو آپ مجھے یہیں گولی مار دیں۔ وہ اٹل تھی۔ تیمور علی خان باپ کی طرف مڑے۔ بابا صاحب میں اسے لے جا رہا ہوں، مگر ظفری آپ فکر نہیں کریں، ابھی سارا انتظام بتاتا ہوں آپ کو۔ جاؤ لڑکی، 2-4 جوڑے کپڑے لے لو، ابھی بلواتے ہیں تمہیں۔ تیمور علی خان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ جھومر ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ وہ خان کے اس پینترا بدلنے سے جیسے سنبھل نہ پائی۔ غرق ہو یہاں سے، وہ پھنکارے اور دلاور علی خان کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئے۔ فکر نہ کریں بابا صاحب، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر ہم یہ بدتمیزی بھلا نہیں سکتے۔ دلاور علی خان ایک بے مایا لڑکی کے ہاتھوں بری طرح گھائل تھے۔ آپ دیکھتے رہیے بابا صاحب، بہت جلد خوش ہوں گے آپ۔ تیمور علی خان گہری سوچ میں ڈوبے ڈوبے باپ کو تسلی دے رہے تھے اور جھومر کمرے سے باہر جا چکی تھی۔